ایک یہودی عالم جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنا. نبی پاک سے کوئی بزنس ڈیل ہوئی، کھجوریں انہوں نے خریدی نبی پاک سے. کوئی ٹائم طے ہوا کہ اتنے دنوں میں نبی پاک کو کھجوریں اسے دے دیں گے. ابھی وہ ٹائم پورا ہونے میں 2-3 دن باقی تھے. وہ زید بن سعنا مسجد نبوی شریف میں پہنچا، صحابہ بھی موجود، نبی پاک بھی موجود. پیارے آقا کا دامن تھام لیا اور معاذ اللہ بڑی تیز آواز میں، کرخت لہجے میں، لڑنے والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد، تم سارے عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم حق دینے میں دیر کرتے ہو، ٹال بٹول سے کام لیتے ہو. اللہ اکبر، پیارے آقا سے یہ برتاؤ، وہ بھی انہی کی مسجد میں صحابہ کی موجودگی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. آپ کا جلال تو ویسے ہی بڑا مشہور تھا. آپ نے کہا ہے دشمن خدا کس طرح میرے آقا سے بات کر رہا ہے؟ اگر نبی پاک کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا. تھوڑی دیر کے لیے سینیریو سمجھیں کہ آپ اور میں کہیں جا رہے ہوں، ہمارے باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں، اور کوئی بدتمیزی کرے، اب تو موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا. مگر نبی پاک کا انداز دیکھیں. آپ فرماتے ہیں، اے عمر تم کیسے بات کر رہے ہو اس سے؟ تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ حضور آپ اس کا حق ادا کر دیں، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے بات کرو. پیارے آقا حضرت عمر کو اس طرح فرما رہے ہیں. پھر فرمایا، اے عمر جاؤ اس کا حق دے دو، اس کی جو کھجوریں نکلتی ہیں نا یہ پوری دے دو، بلکہ ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دو. حضرت عمر کہتے ہیں، حضور حق دینا تو سمجھ آتا ہے کہ زیادہ کیوں دینی ہے. فرمایا، جا کر اس کو یہ کہنا کہ میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، تمہارے سامنے آواز بلند ہو گئی تھی، تمہارا دل دہل گیا ہوگا، یہ دل جوئی کے لیے میرے آقا نے مزید کچھ کھجوریں بھجوائی ہیں. اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی پیاری سمجھنے والی ہے. نبی پاک یہ سلو تو خود بھی فرما سکتے تھے، آپ خود ہی زید بن سعنا کو کھجوریں دے دیتے. مگر چونکہ حضرت عمر کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوا تھا، حضرت عمر کی بھی تربیت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھیجا. زید بن سعنا کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا یہ تمہاری کھجوریں ہیں اور یہ تھوڑی زیادہ بھی ہیں. کہتے عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے، میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، میری آواز بلند ہو گئی تھی، تمہارا دل جوئی کے لیے نبی پاک نے اور کھجوریں بھجوائی ہیں. اب زید بن سعنا نے پتہ کیا کہا، اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ کون ہو؟ کہا میں زید بن سعنا ہوں. کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ ہاں میں وہی ہوں. تو کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نبیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اس طریقے سے تم نے بات کی. اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اصل میں آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی 2 نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، اور مجھے وہ نشانیاں آج چیک کرنی تھی. کہ وہ نشانی یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ کوئی غصے سے پیش آئے وہ نرمی سے رپلائی دیتے ہیں، اور جتنی جہالت بڑھتی جاتی ہے اتنا ان کا حلم اور بردباری بڑھتی جاتی ہے. اے عمر میں نے پہچان لیا ہے، یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اور سنو عمر، میرے پاس بڑا مال ہے، میں اپنی آدھی دولت اسلام کے نام پر وقف کرتا ہوں. اب اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر یہاں بدلہ لے لیا جاتا، یہاں ٹٹ فور ٹیٹ کر دیا جاتا تو زید بن سعنا ایمان کیسے لاتے؟ صحابی بن گئے وہ. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں جا بجا معافی کے واقعات ہیں. اچھا، ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. نہیں جناب، اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے.